اعتکاف تین قسم کا ہے: واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ اور اعتکاف کوئی بھی ہو مسجد میں ہی ہوتا ہے، مردوں کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا اور کہیں نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی شرط ہے، روزے کے بغیر بھی اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آخری عشرے کے جو 10 دن کا اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ اس کے ساتھ بھی روزے شرط ہیں، روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر واجب اعتکاف ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو منت مانی ہو، وہ جتنے دن کی بھی مانی ہو، پورے مہینے کی مان لے، 2 دن کی، 1 دن کی، تو منت کی جو اعتکاف ہوگا وہ واجب ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ شرط ہے، اس کے بغیر بھی اعتکاف نہیں ہوگا۔ البتہ نفلی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر پورے دن کا اعتکاف کریں گے، نفلی پورے دن کا اعتکاف کریں گے تو اس کے ساتھ بھی روزہ شرط ہوگا، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ نفلی کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، رات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن وہ بھی اگر آپ پورے دن کی نفلی روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ مسجد کی حد سے جب باہر نکلیں گے، چاہے وہ بھول کر نکلے ہیں یا جان بوجھ کر، ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کی حد کا پتہ ہے سب کو، یہ ٹوٹیاں جو ہیں یہ مسجد سے باہر ہیں، جوتے والی جگہ مسجد سے باہر ہے، واش روم باہر ہیں، اور اگر کسی مسجد کے ساتھ کوئی کمرہ وغیرہ ہو تو اس کو بھی باہر گنا جاتا ہے۔ لیکن مسجد اگر چاہے 2-4 منزلیں ہوں تو وہ باہر نہیں، اوپر منزل ہے تو وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ ٹوٹی والی جگہ، واش روم، جوتوں والی جگہ صرف حاجت ضروریہ کے لیے آپ جائیں گے، وہاں بات نہیں کریں گے، یعنی بہت واش روم کی بہت ضرورت ہے تو آپ کی یہ مجبوری ہے، مسجد میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ گئے ہیں۔ تو اس دوران جتنی دوران آپ مسجد سے باہر ہیں، وضو کی جگہ پہ ہیں یا واش روم والی جگہ پہ ہیں، جوتے والی جگہ پہ ہیں، وہاں آپ نے بات نہیں کرنی۔ اگر کوئی بات کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت مسجد سے باہر کھڑا ہے اور وہ صرف ضرورت کے لیے گیا، جس ضرورت کے لیے گیا وہی پوری کرنی، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ جو عمل ہوگا وہ اعتکاف کو توڑ دے گا۔ تو لہٰذا وہاں جوتوں والی جگہ یا ٹوٹیوں پر، واش روم میں اگر کوئی آپ سے بات کرے، آپ سے بلائے، گفتگو کرے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، نہ ہی خود کسی سے بات کرنی ہے۔ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ آپ بس بڑی نازک جگہ پہ ہیں کہ کیونکہ آپ مسجد سے باہر ضرورت کے تحت آئے ہیں، وضو کرنا مجبوری تھا، ٹوٹ گیا ہے، غسل بھی تب کریں جب آپ کا ٹوٹ گیا ہے، اور اس جگہ پہ آپ بالکل نہ بولیں، مسجد کی حدود کے اندر رہیں۔ کبھی بھول کر یہ واش روم آیا ہی نہیں تھا، وضو کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ بھول کر باہر چلے گئے تو اعتکاف ختم ہو گیا، یا جان بوجھ کر باہر چلے گئے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جب بھی آپ کو مسئلے کا پتہ چلے گا اعتکاف ختم سمجھا جائے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں، اعتکاف اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا کریں، اگلا نقطہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ دوبارہ اعتکاف اگلے دن، جو 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ جتنے دن آپ نے کر لیا تھا یہ باقی دنوں کا بھی یہ اعتکاف آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس میں دیکھا جائے گا کہ قصداً توڑا ہے تو سارا یہ اعتکاف کرنا ہے 10 دن کا ہی، اور کچھ اس میں گنجائش ہے تو جتنے دن باقی تھے اتنے دن آپ اعتکاف کریں گے۔ کوئی باہر کے جل گیا ہے، خدا نخواستہ کوئی باہر نکلنا پڑ گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی فوت ہو رہا تھا یا جل گیا تھا یا کوئی حادثہ تھا،
یا کوئی ایسی ڈیتھ تھی جو آپ کے بغیر وہ دفن کفن نہیں ہوگا، اور کوئی رشتہ داری، تو آپ اس صورت میں اگر باہر گئے تو بھی اعتکاف، حالانکہ یہ مجبوریاں ہیں، اس کے باوجود بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اب لازم ہوگا کہ آئندہ رمضان کے بعد فوری رکھ لیں، یا اگلے رمضان کا اگر ویٹ کرتے ہیں تو بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر ہے فوری بعد کر لیں۔ اور اگر اگلے رمضان پہ بھی رکھتے ہیں تو اب یہ رمضان کیونکہ قضا، یہ اعتکاف قضا کے طور پر ہوگا، یہ اب لازم ہو جائے گا، سنت سے بھی آگے چلا جائے گا، یہ واجب کے درجے میں چلا جائے گا، اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ اسی طرح اعتکاف جو تیسرا مرحلہ میں نے کہا تھا کہ نوافل ہے، وہ تو آپ کسی وقت بھی آخری 10 دن، 2 دنوں میں، 1 دن میں کر سکتے ہیں۔ مسجد میں صرف وہی سو سکتا ہے جس نے اعتکاف کی نیت کی ہو، اور کھا بھی وہی سکتا ہے، وگرنہ مسجد میں کھانا اور سونا منع ہے، صرف اعتکاف والوں کی اجازت ہے۔ اللہ ہمیں